عام طور پر یہی سوچا جاتا ہے کہ روٹین چیک اپس تو ہمیشہ ہی اچھے ہوتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ خاص طور پر جب بات ہو 70 سال سے زیادہ عمر کی خواتین کی، تو یہ معمولی سے لگنے والے ٹیسٹ دراصل کچھ چھپے ہوئے خطرات ساتھ لا سکتے ہیں۔ آئیے اس پیچیدہ حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو اصل سوال یہی ہے، کیا یہ روٹین چیک اپس واقعی ہمیشہ محفوظ ہوتے ہیں؟ ہم اسی عام خیال کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں کہ ہر احتیاطی ٹیسٹ بے ضرر ہوتا ہے، اور وہ سچائی سامنے لائیں گے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ 2021 کی ایک سٹڈی نے ایک حیران کن بات سامنے لائی۔ 42% بڑی عمر کے افراد کو کم از کم ایک ایسا غیر ضروری ٹیسٹ کروانا پڑا جس سے انہیں فائدے کے بجائے نقصان پہنچا۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ صرف ایک عدد نہیں بلکہ لوگوں کی زندگیوں کی کہانیاں ہیں۔ چلیں اپنی فہرست کا آغاز کرتے ہیں 5ویں نمبر کے ٹیسٹ سے، بون ڈینسٹی سکین۔ سننے میں تو یہ ہڈیوں کی صحت کے لیے بہت ضروری لگتا ہے، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ بڑی عمر کے افراد کے لیے اس کی حقیقت اتنی سادہ کیوں نہیں ہے۔ یہاں پر اصل مسئلہ کیا ہے وہ سمجھتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ سوچا جاتا ہے کہ اس سکین سے آسٹیوپوروسس کا پتہ چلتا ہے اور مستقبل میں ہڈیوں کے ٹوٹنے سے بچا جا سکتا ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا چھپا ہوا پہلو بھی ہے، اور وہ ہے اوور ڈائگنوسس۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ایک 70 سالہ خاتون کی ہڈیوں کا موازنہ ایک 30 سالہ نوجوان کی ہڈیوں سے کیا جاتا ہے، جو کہ بنیادی طور پر ایک غلط موازنہ ہے۔ یہ مثال اس مسئلے کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک 70 سالہ شخص کی جلد کا موازنہ 30 سالہ شخص سے کیا جائے اور اس فرق کو بیماری قرار دے دیا جائے۔ یہ ٹی اسکور سسٹم بڑی عمر کی خواتین کے لیے بالکل اسی طرح گمراہ کن ہو سکتا ہے، جو انہیں غیر ضروری علاج کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ اس خطرے کو انسانی پہلو سے سمجھنے کے لیے مارگریٹ کی کہانی سنیے۔ 74 سالہ مارگریٹ کو ہڈیوں کی کثافت کی ایسی دوا دی گئی جس کی انہیں در حقیقت کبھی ضرورت ہی نہیں تھی، اور نتیجہ انہیں ہسپتال میں داخل ہونا پڑا کیونکہ اس دوا نے ان کی خوراک کی نالی کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ یہ ایک غیر ضروری ٹیسٹ کا حقیقی اور تکلیف دہ نتیجہ تھا۔ تو پھر بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ فریکس ٹول کے ذریعے فریکچر کے حقیقی خطرے کا اندازہ لگایا جائے، جو عمر، وزن اور دوسرے عوامل کو مد نظر رکھتا ہے۔ طاقت اور توازن کی سادہ ورزشوں کو ترجیح دی جائے، اور سکین صرف تبھی کروائے جائیں جب گرنے کا کوئی واقعہ ہو یا ہڈیوں کی کمزوری کی علامات ظاہر ہوں۔ اب آتے ہیں نمبر 4 پر، سالانہ بلڈ پینلز۔ یہ ایک ایسا عام ٹیسٹ ہے جو تقریباً ہر کوئی کرواتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑی عمر کی خواتین میں گردوں کے خطرناک مسائل کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ تھوڑی ٹیکنیکل ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے سیرم کریاٹینائن، جو گردے کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن عمر کے ساتھ پٹھوں میں جو قدرتی کمی آتی ہے، اس کی وجہ سے یہ مارکر بڑی عمر کی خواتین میں غلط طور پر نارمل نتائج دے سکتا ہے، جس کی وجہ سے گردے کی ایک سنگین بیماری چھپی رہ جاتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ عدد دیکھیں، 35%، یعنی ہر 3 میں سے ایک سے زیادہ خاتون جن کی عمر 70 سال سے اوپر ہے، ان کی گردوں کی بیماری کا شروعاتی مرحلے میں پتہ ہی نہیں چل سکا، صرف اس ٹیسٹ کی وجہ سے۔ ڈونا کی کہانی اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ 76 سالہ ڈونا تھکاوٹ اور سوجن کا شکار تھیں، جو سٹیج 3 گردے کی بیماری کی علامات تھیں، لیکن ان کے نارمل بلڈ پینل نے اس بیماری کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، جس سے ان کی صحت کو مزید خطرہ لاحق ہوا۔ لیکن اس کا بھی ایک بہتر حل موجود ہے۔ سسٹیٹن سی بلڈ ٹیسٹ کا کہا جائے، جو پٹھوں کی مقدار سے متاثر نہیں ہوتا اور زیادہ درست نتائج دیتا ہے، اور صرف لیب کے نمبروں پر انحصار کرنے کے بجائے علامات کی بنیاد پر علاج پر توجہ دی جائے، کیونکہ ہر مریض مختلف ہوتا ہے۔ ہماری فہرست میں تیسرا ٹیسٹ ہے سی ٹی اینجیوگرام۔ یہ اکثر دل کی صحت جانچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک چھپا ہوا اور خطرناک تعلق یادداشت کی کمی سے بھی ہے، جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ چارٹ ایک تحقیق کا خلاصہ ہے جو کافی پریشان کن ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ بار بار کنٹراسٹ ڈائی والے سکین کروانے سے ویسکولر ڈیمنشیا یعنی یادداشت کی کمزوری والی بیماری کا خطرہ تقریباً دگنا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب اس ڈیٹا کو ٹریسا کی کہانی سے ملا کر دیکھتے ہیں۔ 79 سالہ ٹریسا نے اپنے تیسرے کلیئر سکین کے بعد یادداشت میں نمایاں کمی اور موڈ میں تبدیلی کا سامنا کیا۔ ان میں کوئی اور رسک فیکٹر نہیں تھا سوائے ان بار بار ہونے والے سکینز کے۔ تو کیا اس کے محفوظ متبادل موجود ہیں؟ بالکل۔ ای سی جی مانیٹرنگ کے ساتھ ٹریڈمل اسٹریس ٹیسٹ ایک آپشن ہے، یا پھر کارونری کیلشیم اسکور، جو کہ بنا کنٹراسٹ کے ایک کم ڈوز والا سی ٹی اسکین ہے اور دماغ یا گردوں کو نقصان پہنچائے بغیر دل کے خطرے کا جائزہ لے سکتا ہے۔
اب آتے ہیں نمبر 2 پر، معمول کے پہلو کے امتحانات۔ یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ اکثر غیر ضروری اور تکلیف دہ مزید ٹیسٹوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیتا ہے جو مریض کو جسمانی اور ذہنی دونوں طرح سے نقصان پہنچاتا ہے۔ اور یہ دیکھیے 63% 65 سال سے زیادہ عمر کی اتنی خواتین کو ایک معمولی امتحان کے بعد کم از کم ایک فالو اپ ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے جس میں اکثر کچھ بھی اہم نہیں نکلتا۔ یہ بہت زیادہ غیر ضروری ٹیسٹ اور پریشانی ہے۔ ایلینور کی کہانی اس بات کی گواہ ہے کہ یہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے۔ 75 سالہ ایلینور کو ایک معمولی کے پیلوک امتحان کے دوران ایک بے ضرر سسٹ کا پتہ چلا۔ اس چھوٹی سی دریافت نے انہیں ایک بڑی سرجری اور مشکل صحت یابی کے عمل سے گزارا جو کہ مکمل طور پر غیر ضروری تھا۔ اور اب ہماری فہرست میں نمبر 1 پر ہے کولونوسکوپی۔ اس کے چھپے ہوئے خطروں کا تعلق صرف آنتوں سے نہیں بلکہ انفیکشن اور یہاں تک کہ یادداشت سے بھی ہے۔ اس کا سب سے پہلا مسئلہ تو اس کی تیاری کے عمل میں ہی ہے۔ سب سے پہلے یہ جسم میں شدید پانی کی کمی کا سبب بنتا ہے جو خود خطرناک ہو سکتا ہے۔ پھر یہ الیکٹرولائٹس اور فائدہ مند بیکٹیریا کو جسم سے نکال دیتا ہے، اور آخر میں یہ آنتوں کی حفاظتی تہہ کو کمزور کر دیتا ہے جس سے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ عدد تو واقعی ہوش اڑا دینے والا ہے۔ سیپسس یعنی خون میں انفیکشن جس سے جان بھی جا سکتی ہے، اس کا خطرہ کولونوسکوپی کے 10 دن کے اندر 12 گنا بڑھ جاتا ہے اگر بایوپسی لی گئی ہو۔ یہ ایک بہت بڑا اور جان لیوا خطرہ ہے۔ اس پوری گفتگو کو ہم جون کی افسوسناک کہانی پر ختم کرتے ہیں۔ 81 سالہ جون کو ایک احتیاطی کولونوسکوپی کے بعد سیپسس ہو گیا۔ وہ بچ تو گئیں لیکن ان کی یادداشت مستقل طور پر کمزور ہو گئی، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس ٹیسٹ میں کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ لیکن اسکریننگ کے لیے محفوظ راستے بھی موجود ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جن کے پچھلے نتائج صاف تھے اور کوئی علامات نہیں ہیں، FIT جیسے غیر حملہ آور سٹول ٹیسٹ گھر پر کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ تیاری یا بے ہوشی کے خطرات کے بغیر چھپے ہوئے خون کا پتہ لگاتے ہیں جو انہیں ایک بہت محفوظ متبادل بناتا ہے۔ تو اس سب سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اصل میں ہمیں صحت کے بارے میں اپنی سوچ کو ہی بدلنا ہے۔ روٹین کی ایک لسٹ سے نکل کر اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ایک بامقصد گفتگو کی طرف آنا ہے جہاں ہماری انفرادی ضروریات اور خطرات کو مد نظر رکھا جائے۔ تو جلدی سے ان 5 ٹیسٹوں کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں جن پر 70 سال کی عمر کے بعد سوال اٹھانا ضروری ہے۔ کولونوسکوپی، معمول کے پیلوک امتحانات، CT اینجیوگرام، سالانہ بلڈ پینلز اور بون ڈینسٹی سکین۔ ان کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے بات کرنے سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے: صحت کی دیکھ بھال کیا یہ ایک معمول کا عمل ہے یا یہ ایک گفتگو ہونی چاہیے؟ اس پر سوچنا ہمیں ایک زیادہ ذاتی اور محفوظ صحت کی حکمت عملی کی طرف لے جا سکتا ہے۔